غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی، غیر قانونی پناہ دینے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، بولے غیر قانونی مہاجر کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں، کوئی یہاں کام کرنا چاہتا ہے تو قانونی طریقے سے آئے۔ مزید بولے 2 لاکھ مہاجر واپس جا چکے، پاکستان میں دہشت گردی میں غیر قانونی مہاجر بہت زیادہ ملوث، ان کا کہنا تھا نادرا سے ڈیٹا غائب ہو جاتا، اب وسیع سسٹم لائے ہیں۔ جو ڈرائیو چل رہا ہے ایلیگل ایلینز کے لیے، اس کا آج آخری دن تھا اور کل سے اور پرسوں کے ساتھ ہمارا یہ آپریشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، جس میں ہم جو جتنے بھی ایلیگل ایلینز ہیں وہ چاہے کسی بھی ملک سے ہوں، ہم ان کے خلاف ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک سوئفٹ آپریشن ہوگا۔ کوئی اس طرح کا آپریشن نہ سمجھیے گا کہ کوئی ماردھاڑ شروع ہو جائے گی۔ ہم نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہم نے یہاں سے ان کو واپس ریپیٹریٹ کرنا ہے ان کے اپنے ملکوں میں۔ 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ جا چکے ہیں، جو موجود ہیں ان کی جیو فینسنگ ہو رہی ہے۔ ان فگرز پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں بیکاز کچھ عرصے بعد آپ اس کو چلا رہے ہو۔ غیر قانونی تارکین وطن کو واپس جانا ہوگا، واپس نہ جانے والے غیر ملکیوں کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا۔ فیصل آباد میں کارروائی کے لیے تیاریاں مکمل، پکڑے جانے والوں کو برسٹل جیل میں رکھا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی فہرستیں تیار، فیصل آباد میں 967، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 142، چنیوٹ میں 355 اور جھنگ میں 343 افغان مرد اور خواتین غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ متعدد افغان باشندوں کے ویزوں اور مہاجر کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی، چنیوٹ کے 17 غیر ملکی روپوش ہو چکے۔ چور ڈاکوؤں نے فیصل آباد کو گھیر لیا، پولیس ناکام، شہری پریشان۔ 24 گھنٹے میں 143 وارداتیں، 2 گھروں میں ڈکیتی، 2 موٹر سائیکلیں چھن گئیں، راہداری کے 47، نقب زنی کے 40 واقعات، 1 کار، 35 موٹر سائیکل، 2 رکشے چوری۔ وفاقی حکومت کا مہنگائی کا وار، گھریلو صارفین 172% اور کمرشل صارفین کے لیے 136% مہنگی۔ پروٹیکٹڈ صارفین سے فکس چارجز اب 10 نہیں 400 روپے لیے جائیں گے۔ تاجر اور شہری سیخ پا، اضافے کو عوام پر ظلم قرار دے دیا۔ گرمیوں میں بھی گیس جو ہے نا نہیں آتی، بلکہ سردیوں میں بند ہونی چاہیے۔ یہ گرمیوں میں پوری گرمیاں ہم نے نا جو LPG استعمال کی ہے گھروں میں، اور اوپر سے یہ جو گیس کا بم انہوں نے پھینک دیا ہم پہ، ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں ان سے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں ریلیف ملنا چاہیے۔ سوئی گیس سے تکلیف، LPG میں ریلیف، نومبر کے لیے LPG کی قیمت میں 10 روپے کی کمی، LPG 251 روپے فی کلو ملے گی۔ گھریلو سلنڈر 2962، کمرشل 11397 روپے کا ہو گیا۔ فنڈز کی کمی، محکمہ سوئی گیس میں نئے میٹروں کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ڈویژن میں 50,000 نئے میٹروں کی کمی، خراب میٹرز پر اندازوں سے بل بھیجا جانے لگا۔ گیس مہنگی، تنور مالکان نے روٹی کی قیمت بڑھا دی، جنگ میں فی روٹی 25 روپے تک فروخت کی جانے لگی۔ فیصل آباد میں نان بھائیوں نے روٹی اور نان مہنگا کرنے کا اندیا دے دیا۔ گندم کی بوائی قریب، کھاد مافیا بے لگام، جھنگ میں مہنگی DAP بھی نایاب، قیمتوں کا تعین کمپنیوں کے رحم و کرم پر، گندم کیسے کاشت کریں، کاشتکار پریشان، حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ چینی سستی ہوئی، نہ یوٹیلیٹی سٹورز پر پہنچی، ٹوبہ ٹیک سنگھ کا غریب تو کیا متوسط طبقہ بھی سستی اشیاء کی راہ تکنے لگا، شہریوں کا آٹا اور گھی بھی نہ ملنے کا شکوہ۔ ڈالر کی قدر میں کمی، پیٹرولیم مصنوعات پر ریلیف ملا، سیمنٹ کا ریٹ پھر بھی کم نہ ہوا، فیصل آباد میں فی بوری 1200 روپے تک فروخت ہونے لگی، بلڈرز کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ خیال بحران، ایکسپورٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے، گاہکوں کو اعتبار نہیں رہا، آرڈرز نہ ملنا بند ہو گئے، فیصل آباد میں متعدد انڈسٹری یونٹس بند ہو گئے۔ PIA مالی بحران کا شکار، قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن متاثر، فیول نہ ملنے پر PIA کی متعدد پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، فیصل آباد سے کراچی کی 2 طرفہ پروازیں PK 340 اور 341 منسوخ، فیصل آباد میں 14 دن میں منسوخ پروازوں کی تعداد 701 ہو گئی۔
مئی کو جلاؤ گھراؤ کا کیس، سیکرٹری فیصل آباد بار اور دیگر کی ضمانتیں منظور، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصل آباد ٹریفک پولیس میں نفری بڑھانے کا اقدام، ڈسٹرکٹ پولیس کے 300 اہلکار کی خدمت ٹریفک پولیس کو دینے کا فیصلہ، ایڈیشنل آئی جی ٹریفک آر پی او اور سی پی او کے درمیان مشاورت، اہلکار ڈپوٹیشن پر خدمات نبھائیں گے۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل 2 ایمرجنسی میں مریض خوار، ہاسپٹل انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے سرجری آلات کا ٹینڈر نہ ہو سکا، صحت سہولت کارڈ پر سہولت میسر نہیں، غریب مریض مہنگے سرجری آلات خریدنے پر مجبور۔ چنیوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، سرگودا روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کی نگرانی میں تجاوزات مسمار، اندرون شہر کے بازاروں میں بھی جلد آپریشن کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے 3 بڑے پارکوں میں فوڈ پوائنٹ کے لیے کینٹین کی نیلامی، دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں بھی کینٹین بنائی جائیں گی۔ یارڈ مارکیٹ کے 2 ممبر فیڈریشن انتخابات کے لیے نامزد، چیئرمین یارڈ مارکیٹ کیسر شمس گچھا نے شیخ محمد یوسف اور شیخ نعمان افضل کو نامزد کیا۔ شیخ یوسف چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو باڈی جبکہ شیخ نعمان جنرل باڈی کے لیے میدان میں اتریں گے۔ چیئرمین پیسکو بورڈ تحسین امان کا ایم این ٹی لیب اور شعبہ ڈیولپمنٹ کا دورہ، میٹر چیکنگ اور بلنگ کے لیے موبائل لیبارٹریز وین خریدنے کا اعلان، بولے جدید موبائل لیبارٹری وین میٹر چیک کرنے کے لیے بلنگ کرے گی، صارفین کو مسائل کے حل کے لیے دفاتر نہیں آنا پڑے گا۔ امتحانات میں نمبروں کے بجائے گریڈنگ نظام کا فیصلہ، پارٹ 1 کے تمام طلباء کو نئے فارمولا کے مطابق گریڈز دیے جائیں گے۔ آئندہ امتحانات میں رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے 25% سوال سمجھ بوجھ سے متعلق ہوں گے۔ سردیوں میں چوری کی وارداتیں، سی ای او ایجوکیشن نے اسکول گارڈز متحرک کر دیے، سی ای او کے رات کو اچانک دورے، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نشاط آباد، گرلز ہائی اسکول 202 بھائی والا، کرسچن ماڈل ہائی اسکول شیخوپورہ روڈ، ایم سی ہائی اسکول سمن آباد اور ایم سی ہائی اسکول رشید چوک پہنچے، گارڈز کی ڈیوٹیاں اور کمپیوٹر لیبز چیک کی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے اسکول آف آرٹ اور ڈیزائن کے مابین ایم او یو پر دستخط، آرٹس کونسل این ٹی یو کے طلباء کو انٹرنشپ کرائے گا۔ ڈائریکٹر ابرار عالم کہتے ہیں یونیورسٹی کے طلباء کو آرٹ اور کلچر سے متعلق ٹریننگ کروائی جائے گی۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ابلاغیات کی طالبات کا سٹی 41 آفس کا دورہ، طالبات کی مارننگ شو میں شرکت، پروگرامنگ، رپورٹنگ، کیمرہ سیکشن، اسائنمنٹ اور این ایل ای ڈیسک کا دورہ کیا۔ بیورو چیف ظفر ڈوگر نے اساتذہ اور طالبات کو جرنلزم اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم بارے آگاہی دی۔ صوبہ ٹیکسنگ میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں خصوصی بچوں کا اسپورٹس گالا، بچوں میں رسا کشی اور دوڑ کے مقابلے، کامیاب طلباء صوبائی سطح پر کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ فیصل آباد کی چک 209 میں روڈ کنگ موٹر سائیکل کے نئے یونٹ کا افتتاح، نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی تقریب میں شرکت، سی ای او لائل پور گیلریا سہیل خٹک، ولید ڈوگر اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کی امید برقرار، پاکستان نے اہم میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے دی، بنگال ٹائیگرز پہلے کھیلتے ہوئے 204 رنز بنا سکے، شاہینوں کے پیسرز کی پنی تلے گیند بازی، شاہین افریدی اور محمد وسیم کے 3 شکار، حارث راؤف نے 2 وکٹیں ٹھکانے لگائیں، ہدف کے تعاقب میں اوپنر عبداللہ شفیق اور فخر زمان کی جارحانہ نصف سینچریاں، قومی ٹیم نے میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا، پوائنٹس ٹیبل پر 7ویں سے 5ویں نمبر حاصل کر لیا۔ اور جھنگ میں دوسرا سپورٹس میلہ، ٹیب بول کرکٹ ٹورنامنٹ میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور ریسکیو 1122 کے مابین مقابلہ، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچے۔